بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس سے پہلے جو بھی کچھ بیان کیا گیا وظائف، قرآنی اعمال، اسماء حسنہ، اسماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی صورتیں 114 اور بے شمار کچھ معلومات، نفع اور نقصان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کسی کو نفع ہوا یا نہ ہوا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ کسی کا نقصان بھی نہیں ہوا ہوگا۔ میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ایک ایسا بندہ آیا نا جو ان عملیات اور وظائف کا قائل نہیں تھا، لیکن کسی مشکل میں پھنس گیا تو اس نے سنا کہ میر علی شاہ صاحب کے وظائف بڑے پرتاثیر ہوتے ہیں، تو آپ کی خدمت میں ایک خط لکھا۔ آپ نے اسے پڑھنے کے لیے ایک وظیفہ دیا 40 دن تک، اور 40 دن پڑھنے کے بعد اس نے دوبارہ خط لکھا کہ آپ کے وظیفے سے مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ تو آپ نے پھر جواباً اسے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اس نے تمہیں اپنا نام اتنے دنوں تک پڑھنے کی توفیق دی۔ بات یہاں تک ہی آتی ہے، بات ادھر تک ہی آتی ہے کہ جو کچھ کوئی پڑھتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے پڑھتا ہے۔ اسماء حسنہ یا قرآنی صورتیں یا آیات یا وظائف پڑھنے سے نقصان نہیں ہوتا، ہاں جب تک کہ وہ کسی چلے کی نیت سے بیٹھے نا، پھر آداب اور شرائط کا خیال نہیں رکھتے تو پھر کچھ نہ کچھ کمی واقع ہو جاتی ہے نا، رجعت ہو جاتی ہے، تو پھر کہتے ہیں جی فلاں کمل کر رہے تھے، فلاں وظیفہ کر رہے تھے۔ تو اس وجہ سے آج آپ کی خدمت میں ایک سلسلہ درود پاک کا شروع کرتے ہیں۔ مختصر سے مختصر درود پاک جتنے بھی عوام میں مشہور ہیں، جو کتابی شکل میں، وظائف کی شکل میں، احادیث میں، جہاں جہاں بھی کوئی میری 5 تک ہوا درود پاک، تو انشاءاللہ اس کی مختصر فضیلت آپ کے گوش گزار کریں گے۔ پہلا قول یہ سمجھے، من صلی علیہ، جس نے مجھ پر ایک دفعہ مرتن، ایک دفعہ درود پڑھا، صلی اللہ علیہ 10 مرہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 مرتبہ بندے کے پر درود پڑھتے ہیں۔ اب درود دیکھنا، اللہ بھی پڑھتا ہے، فرشتے بھی پڑھتے ہیں، انسان بھی پڑھتے ہیں، حیوانات، نباتات، جمادات سب پڑھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں، جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں سے گزرا کرتا تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا، آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان ہے۔ تو اس لیے جو بھی درود پاک جس سے بھی منقول ہے وہ آپ کی گوش گزار کریں گے۔ کائنات کی ہر چیز تسبیحات میں، تحلیلات میں، تکبیرات میں مصروف ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کی ہر چیز اپنے اپنی زبان حال سے تسبیحات کر رہی ہے، اور انشاءاللہ اگر وقت ملا تو میں جانوروں، پرندوں اور نباتات، جمادات کی تسبیحات بھی آپ کے گوش گزار کروں گا کہ وہ کون کون سی تسبیح پڑھتے ہیں۔ خنزیر، گدھا، الو، جس کو ہم منحوس ترین قرار دیتے ہیں، وہ بھی تسبیحات پڑھتے ہیں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ جس خنزیر کے بارے میں ہے مشہور عوام میں، حالانکہ ہے ایسا نہیں کہ اس کا نام لینے سے 40 دن زبان ناپاک ہو جاتی ہے، ایسا کچھ نہیں۔ اگر یہ ہے تو قرآن پاک سے پھر وہ لفظ ہی مٹا دیے جائیں جہاں خنزیر کا لفظ آتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ما خلقت ھذا باطلا، کوئی چیز اس نے
باطل اور بیکار پیدا نہیں کی۔ تو لہٰذا درود پاک کے فضائل جو آپ کو بتا دیے، مختصر درود پاک اللہ صلی علی محمد، اللہ صلی علی محمد۔ ہم قطع نظر اس کے کہ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، مذہب ہمارا ایک ہی ہے، مذہب دین اسلام۔ آگے مسلک اور مشرب میں آ کر کیا ہو جاتی ہے، تھوڑی تبدیلی آ جاتی ہے، وہ بھی ہم لوگوں کے بنائے ہوئے۔ یہ اہل حدیث ہو گیا، یہ شیعہ ہو گیا، یہ سنی ہو گیا، یہ دیوبندی ہو گیا، یہ بریلوی ہو گیا، یہ ان چکروں سے نکل جائیں، اللہ کا بندہ اور نبی کا امتی اپنے آپ کو تصور کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی اہل بیت پر درود پاک پڑھیں۔ کربلا کے دن شہادت امام حسین علیہ السلام کے دن وہ یزیدی آپ سے مذاکرات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ حسین جلدی کرو، ہم نے جمعہ پڑھنا ہے۔ ان بیوقوفوں کو اگر پتہ ہوتا کہ جمعہ کے اندر پڑھا کیا جائے گا، وہ نماز جس کے اندر درود اور سلام دونوں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہل بیت پر پڑھ کر نماز مکمل ہوتی ہے، تو جن پر درود پڑھا جاتا ہے انہی کے ساتھ ہے جنگ ہے۔ وہ بھی تو درود کے قائل تھے، لیکن جن پہ پڑھا جا رہا تھا ان کے بارے میں ان کے کیا خیالات عقائد ہے اس طرف نہیں جاتا، کتابیں بری پڑی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ پر اور آپ کی اہل بیت پر درود پڑھیں اور اپنے گناہوں کو مٹائیں، اپنے درجات کو بلند کریں۔ اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت میں ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ مکاشفۃ القلوب، یہ میرے بیگ میں لگی ہوئی ہے، مکاشفۃ القلوب کتاب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے، اور کب پیدا کرتا ہے؟ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ عرش اعلیٰ پہ جا کر ایک حوض، ایک تالاب میں وہ گوتے لگاتا ہے، غسل کرتا ہے، اور جب وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو اس کے پروں سے جو ذرات نکلتے ہیں پانی کے، ان ذرات سے اللہ تبارک و تعالیٰ باقی فرشتوں کو پیدا کرتا ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ اس بندے کا ایک دفعہ کا درود پڑھا ہوا، یہ مر جانے سے اس کا عمل ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے اس درود پڑھے ہوئے سے جو فرشتے پیدا ہوں گے وہ قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھتے رہیں گے اور ثواب اس بندے کو ملتا رہے گا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پہ آج بھی، آپ کے مزار پر آج بھی فرشتے صبح شام 24 گھنٹے لگاتار حاضری دیتے ہیں، اور آج کے دن میں جو فرشتہ ایک دفعہ حاضری دے کے چلا گیا، قیامت تک دوبارہ اس کا نمبر نہیں آئے گا۔ کتنی بڑی تعداد ہے فرشتوں کی۔ تو ہمارا درود پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے یا پہنچایا جاتا ہے، بالواسطہ یا بلا واسطہ، ڈائریکٹ انڈائریکٹ، جیسے بھی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، وہ سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، اللہ صلی علی محمد، اللہ صلی علی محمد نبی الامی، اللہ صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ جو درود بھی پڑھیں گے، اور میرا ایک معمول تھا ایک عرصے کا، ایک دفعہ تقریباً 2002 کی بات ہے، ایک خاتون میرے لیے مشکات شریف کی کتاب حدیث کی، ایک نعتوں کی کیسٹ، اور ایک پروفیسر باغ حسین کمال کی کتاب حال سفر، ذا فرش تا عرش، حال سفر اس کتاب کا نام ہے۔ وہ کتاب میں نے پڑھی جو درود پاک پر مشتمل ہے، اس کے فضائل پر اور ان کے اپنے حالات زندگی اور مختلف بزرگان کے، اور جب میں نے پڑھی اور درود پاک کی ایک ایسی رغبت پیدا ہوئی، صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ، صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ، اس کو میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ 2002 سے پڑھتا ہوا آج بھی یہ میرے معمولات میں ہے،
کئی ہزار پڑھتا تھا دن میں. میں کسی دور میں اسکول بہت عرصہ ٹیچنگ کی ہے. پھر لوگ کہیں گے آپ اپنی تعریف میں لگ گئے. تعریف نہیں کر رہا ہوں، تحدیث نعمت بیان کر رہا ہوں. اسکول آتے اور جاتے ایک تسبیح میرے ہاتھ میں ہوتی ہے آج بھی. اور 2002 سے لے کر 2009 7 سال میں 53 لاکھ پڑھ چکا تھا. یہ معمولی تعداد. آج اللہ کا کرم ہے وہی تعداد کیا پتہ کروڑ میں نے کیلکولیشن ابھی نہیں کی. یہ 7-8 سال 10 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ. اس درود پاک کی جب باری آئے گی تو آپ کو اس کے فضائل بتاؤں گا کہ انوار و تجلیات پڑھنے والے پر کیسے نازل ہوتے ہیں. اپنے بستر پہ بیٹھ کر سونے کی جگہ پہ، ہاں شرط یہ ہے کہ بستر پاکیزہ ہو، لباس صاف ستھرا ہو، خوشبو سے معطر ہو. صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ، صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ پڑھنا شروع کر دیں تو دیکھیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلیات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکات کیسے نازل ہوتی ہیں. تو وہ بیان کر رہا تھا کہ درود اللہ بھی پڑھتا ہے، فرشتے بھی پڑھتے ہیں، انسان بھی پڑھتے ہیں، نباتات جمادات سب پڑھتے ہیں، لیکن ہر ایک درود کا ایک معنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب پڑھتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت مراد ہے، اور جب انسان پڑھتا ہے تو یہ جب فرشتے پڑھتے ہیں وہ ہدیہ اور تحفہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور جو انسان پڑھتے ہیں وہ مغفرت ہے، اپنے لیے بخشش کا سوال پیدا کرتے ہیں. اس لیے کہ جو ایک دفعہ درود اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس کے رحمت، اور جس پر اللہ کی رحمت نازل ہو جائے، اور جتنے بھی کائنات کے اندر انسان کے علاوہ فرشتوں کے اللہ وغیرہ درود پڑھتے ہیں تو وہ انسان کی ہدایت کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے، اس کی بخشش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں یہ درود پڑھ کر. حتیٰ کہ حشرات الارض، پانی کے اندر مچھلیاں، چینٹیاں اپنے سوراخوں میں، یہ انسان کی بخشش اور ہدایت کے لیے دعا کرتی ہیں. تو اس لیے درود پاک اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے کر جو اعلیٰ و عرفہ ہے اور مجھ جیسے گناہ گار تک اور حشرات الارض تک سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں. لہٰذا اس درود کو اپنے زندگی کا حصہ بنا لیجئے. درود ابراہیمی کے بارے میں جس نے ایک دفعہ پڑھ لیا نا 3 دن تک اس کے گناہوں کو لکھا نہیں جاتا. کتنی بڑی فضیلت ہے. اپنی جگہ پر ہر درود کی فضیلت بیان کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو درود پڑھنے کی توفیق عطا کرے.